أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد هذا الدعاء في زيارة عاشوراء، فقال مما قال الإمام عليه السلام: فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. ہماری گفتگو ہم کیسے ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے انصار سے، بارہویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار میں سے بن سکتے ہیں، ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ بارہویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار بنے. کل ہماری گفتگو تھی کہ صبر کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے. جنت میں کوئی بھی ایسا درجہ نہیں جتنا صبر والوں کا ہے. اور صبر عربی زبان میں صبر کے جو معنی آتے ہیں کڑواہٹ سے آتی ہے، یعنی صبر کرنا ایک کڑوی چیز ہوتی ہے. لیکن جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اس کے لیے صبر میٹھا بن جاتا ہے. تو کڑوی چیز جو ہوتی ہے وہ میٹھی بن جاتی ہے. اور میں نے کافی مثال بھی دیے تھے کہ کیسے کڑوی چیزیں، کڑوی نماز کی کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی ہے. نماز کی سستی جو ہے انسان کو معرفت کی وجہ سے ایکٹیو بنا دیتی ہے، بلکہ زیادہ نماز پڑھنے کا دل ہوتا ہے، زیادہ نماز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، بشرط یہ کہ خلوص دل سے ایسی نماز پڑھے جو اللہ کو پسند ہے. نہ خوارج اور منافقین جیسی نماز پڑھے. خوارج اور منافقین بھی نماز بہت پڑھتے ہیں، لیکن فرق ہے کہ عارف کی نماز مختلف ہے. عارف کی نماز میں مٹھاس ہوتی ہے، خوارج کی نماز میں مختلف قسم کا بغض اور کینہ ہوتا ہے. اللہ کی معرفت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے اولیاء سے نفرت ہوتی ہے. یہ نمازیں جو ہے نا، نماز کوئی کام کی نماز نہیں ہے. نماز جو کام کی ہے جس میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ عزاداری بھی ایسی ہو جس میں اللہ کی معرفت ہو، رسول کی معرفت ہو، ہمارے معصوم کی معرفت ہو، امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہو. تو اسی لیے صبر کا درجہ بہت بلند ہے. لیکن ہر صبر کرنے والا جو ہے کہ وہ جنت میں نہیں جاتا ہے. وہ صبر جو معرفت کے ساتھ ہوتا ہے، جو حکمت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جبھی صبر کرنے کی ضرورت ہو اور اللہ کی خوشنودی اس کے صبر میں ہو تو وہ صبر کا جو پھل میٹھا ہوتا ہے وہ صبر جنت میں لے جاتی ہے. جس طرح زینب علیہ السلام کا صبر وہ صبر ہے جو جنت میں لے جانے والا ہے، کیونکہ زینب علیہ السلام صبر کرتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، شکایتیں نہیں کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام صبر کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں. زینب علیہ السلام صبر کرتی ہے یہاں تک کہ بولتی ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان، کہ اے خدا ہمارے سے یہ قربانی قبول کر. اور جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے کیسا تمہارے مرد کو نے سب کو مار دیا، قتل کر دیا تمہارے، تو وہ کہتی ما رأیت الا جمیلا، میں نے اچھا دیکھیں مٹھاس، یہ کڑواہٹ، صبر کی کڑواہٹ جو ہے نا وہ مٹھاس میں زینب علیہ السلام لے لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اللہ کی مشیت ساتھ میں ہے، اور جب تک اللہ کی مشیت ہے تو انہیں صبر کرنا ہوگا. اور وہ صبر اللہ کے لیے اور اللہ کی مشیت کے لیے ایک میٹھا صبر بن جاتا ہے، وہ میٹھاس والا صبر بن جاتا ہے. اور جو موت جو کڑوی ہے وہ قاسم علیہ السلام کے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی بن جاتی ہے. اور یہ میں نے بیان کیا تھا کل. تو ابھی یہاں سے نتیجے پر یہ پہنچے تھے کہ صبر انسان، اللہ کے لیے وہ انسان صبر کر سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی معرفت ہو، جس کے پاس رسول کی معرفت ہو، جس کے پاس معصوم علیہ السلام کی معرفت ہو.
تو سوال یہ آیا تھا کہ اگر اللہ کی معرفت ہوگی تو اس کے لیے جو ہے موت جس پہ صبر کرنا ہوتا ہے وہ کڑوا صبر میٹھا صبر بن جائے گا، وہ موت کی طرف اس طرح جائے گے. موت یعنی میں خودکشی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ جائز نہیں، اسلام میں حرام ہے. یعنی اگر دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پتہ ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہمارے مرد کم ہیں، ہم لوگ زیادہ نہیں ہیں، پھر بھی سامنا کرتے، بھاگ کر نہیں جاتے ہیں. کیوں بھاگ کر نہیں جاتے؟ کیونکہ اللہ کے لیے سامنے کھڑے. انہیں پتا ہے اگر موت ہوگی تو میٹھی موت ہوگی. یعنی کچھ روایتوں میں ہے کہ جو شمشیر یا تلوار جو ہوتی ہے شہید کے لیے ایک ٹھنڈی بن جاتی ہے، ٹھنڈی دھار بن جاتی ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کے لیے دردناک دھار بنتی ہے. جو کٹائی ہوتی ہے نا وہ مٹھاس والی کٹائی ہوتی ہے شہید کے لیے، اور جو کٹائی ہوتی ہے منافقین کے لیے وہ دردناک والی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اللہ کے لیے جو بھی کرتا ہے، جو بھی قربانیاں دیتا ہے، جو بھی تکلیف کا سامنا کرتا ہے، پریشانیاں کا سامنا کرتا ہے، صرف اللہ کے لیے خلوص دل کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کا راستہ ایک دم آسان کر دیتا ہے آخرت کا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں ہمارے لیے، those who strive for us، اللہ کے لیے صرف اسٹرائیو کرتے، دکھاوے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، دنیا کے مال کے لیے نہیں، صرف اللہ کا کلمہ بلند ہو، اسلام کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے لیے اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتے ہیں، ان کے لیے جو ہے اللہ اپنے راستے دکھاتا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے. اسی لیے جو ہے والذین جاہدوا، اس کے دو ہے، ایک تو دنیا میں، ایک آخرت میں. جو دنیا میں اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جہاد النفس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے راستے کھول دیتا ہے. اس کا ایک مثال دے دیتا ہوں. بہت سے لوگ معرفت کی گفتگو ہونے والی ہے، اور معرفت جس کے پاس ہوتی ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مستغفر بندہ ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے. آپ نے تو کہا کہ معرفت جو ہے اس کا مطلب ہے کہ کبھی بھی دماغ میں گناہ کرنے کا خیال نہیں کرتا ہے عارف. تو یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ استغفار کرتا ہے؟ یعنی استغفار یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. تو آپ نے تو کہا تھا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس کے پاس معرفت ہوتی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر حال میں اپنے سامنے رکھتا ہے، یعنی پردے صاف کر دیتا ہے، کیونکہ پردے تو آخرت میں ہٹیں گے، لیکن یہ پردے ایسی چیز ہے کہ یہ صفائی کی جا سکتی ہے. یہ نفس جو ہے پردہ ہے عقل پہ، عقل کو روکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شناخت کرنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریکگنیشن کرنے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کرنے سے روکتا ہے یہ نفس. جب گندا نفس ہوتا ہے تو نفس کی جب صفائی کی جاتی ہے تو ایک شفاف ہو جاتا ہے، ٹرانسپیرنٹ ہو جاتا ہے. تو عقل کی آنکھیں جو ہے اللہ کے وجود کا احساس کر سکتی 24 گھنٹے میں، ڈے اینڈ نائٹ. آگے بھی اللہ نظر آتا ہے، پیچھے بھی اللہ، یعنی اللہ کی ذات کا احساس ہر جگہ ہوتا ہے، ارد گرد ہوتا ہے اس کے. یعنی اس کو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا ہے جہاں پہ اللہ اس کے لیے موجود نہیں ہے. اللہ جس طرح امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں جب بھی سامنے دیکھتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں، پیچھے دیکھتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں، اوپر دیکھتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں، یہاں دیکھتا ہوں اللہ کو دیکھتا ہوں، وہاں دیکھتا ہوں، ہر جگہ مجھے اللہ نظر آتا ہے. یعنی اللہ کی ذات مجھے اس کی ذات نظر آتی ہے، یعنی اس کی ذات کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو تو آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن دل کی جو آنکھ ہے وہ اللہ کے وجود کا احساس کر سکتی، اس طرح جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہے نفس کی صفائی ہو تو ایک انسان اللہ کا عارف بندہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کا عارف بندہ ہو جاتا ہے تو ہر چیز کڑوی اللہ کے لیے میٹھی بن جاتی ہے، اور اس میں صبر جو ہے اس کے لیے میٹھا بن جاتا ہے. تو جب بھی ایسا عارف بندہ ہوتا ہے نا، ہر حال میں توبہ کی حالت میں ہوتا ہے. توبہ کی حالت میں آپ نے تو کہا تھا کہ جو ہے توبہ گناہ نہیں کرتا ہے عارف، پھر یہ کیسے توبہ کرنے لگ گیا؟
میں ایک آپ کو مثال بتاتا ہوں. جب آپ کسی کے گھر پہ جاتے ہیں اور وہ سارا جو ہے دکان ساری سامنے آپ کے رکھ دیتا ہے، وہاں پر آپ جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی معاف کرنا، یعنی وہ سامنے والا آپ سے کہتا ہے معاف کرنا، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی تقصیر ہو گئی ہو، کوئی ایسی چیز، یعنی وہ بندہ جو ہے آپ سے معافیا مانگتا ہے. کیا اس نے گناہ کیا ہے؟ نہیں. آپ کو اتنا چاہتا ہے، محبت ہے دل میں، وہ کریم ہے، اس کے لیے اگر پوری مارکیٹ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا، پورا ریسٹورنٹ کھول دے گا آپ کے سامنے، پھر بھی وہ احساس کرتا ہے کہ آپ کی قدر کے مناسب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی آپ کی ذات، آپ کی جگہ، آپ کے رتبہ اس کے دل میں اتنا ہے کہ یہ سب چیز آپ کے لیے کم ہے، تو وہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے. شو دکھانے کی معافی نہیں ہوتا ہے. اور آپ بولتے نہیں نہیں ایسا نہیں کرے، آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی، آپ نے کوئی کڑکسر نہیں رکھی، اتنی ساری زحمت کر لی، یہ نہیں کرنے کی ضرورت تھی. سمجھ گئے نا؟ تو اسی طرح جو ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بولتے ہیں نا فضائل، یہ فضائل ہم امیر المومنین کے فضائل، معصومین کے فضائل سے سیکھنا چاہیے ہمیں کچھ. یہ فضیلت ہے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی کہ وہ کہتے ہیں کہ لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا، اگر پردے ہٹ جائے، سمجھ گئے نا؟ ابھی تو نفس کا پردہ ہے، لیکن اگر یہ نفس کا پردہ ہٹ جائے ٹوٹلی، نفس امیر المومنین کی صاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، یعنی اس پہ کوئی گندگی نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہے سلام اللہ علیہ. اس نے اپنی نفس کی حفاظت کی ہے، شفافیت کی حفاظت کی ہے، تب تو اللہ کے وجود کا احساس ہر لمحے میں اس کو ہوتا ہے. تو امیر المومنین سلام اللہ علیہ بولتے کہ اگر یہ نفس کا جو شفاف پردہ ہے وہ بھی ہٹ جائے گا نا، مزددت یقیناً، میرا یقین اتنا ہائیسٹ لیول پر پہنچ گیا ہے، بلند رتبے پر پہنچ گیا کہ اس کے اوپر کوئی رتبہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ جو چیز ہے نفس امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی، وہ نفس پاک ہے، صاف ہے. تو اللہ ہر لمحے میں اس کے نفس، اس کی عقل کو، اس کے اندرونی عقل کی آنکھیں جو ہے، بصیرت ہے، اس میں اللہ اسے نظر آتا ہے، اس کا وجود احساس ہوتا ہے. اللہ کا نظر آنا ہے، یعنی اللہ کے وجود کا احساس ہر لمحے میں ہونا. لو کشف لی الغطاء مزددت یقینا. پھر بھی آپ دیکھیں دعائے کمیل میں اس طرح امیر المومنین گریا کر کر کے دعا کرتے ہیں دعائے کمیل میں، میرے گناہ معاف کر، گناہ معاف کر. ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام گناہ معاف کرنے کی کتنی دعائیں صحیفہ سجادی میں، اے خدا میرے گناہ معاف کر، استغفرک استغفرک، استغفار، اغفر لی، تب علیہ. یہ سارے توبہ اور استغفار کے الفاظ جو ہے ہمارے معصومین کی زبان سے نکلتے ہیں، لگتا ہے خدا نخواستہ انہوں نے بہت بڑا کوئی جرم کیا ہے، لیکن تاریخ گواہ دیتی ہے کہ انہوں نے اچھائی کے سوائے کچھ نہیں کیا ہے، اور ہر لمحے میں وہ کیا ہے جس میں خدا کی خوشنودی ہے. تو ان کا استغفار کیا ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے. سکھانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں تھوڑا سا ایکٹنگ پن ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم سکھانے کے لیے ایکٹنگ کرنا ہوتا ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جو عرفاء ہے، ہمارے علماء جو عرفاء ہے، جن کو جو معرفت ان کی گہری ہے دل میں اور نفس ان کے پاک ہے، وہ کہتے نہیں، یہ امیر المومنین علیہ السلام کا حقیقی استغفار ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو استغفار ہمارے امام زین العابدین علیہ السلام سے نکلتا ہے، مناجات المستغفرین، جو ایک مناجات صرف استغفار کے نام سے ہے، مناجات التائبین ایک توبہ کے نام سے مناجات ہے، یہ حقیقی ہے، سکھانے والی الفاظ نہیں ہے، مجازی الفاظ نہیں ہے، یہ حقیقت کے ہے. These are the words of reality from inside the معصومین. They feel guilty inside themselves. وہ اپنے آپ کو جو ہے نا مقصر سمجھتے ہیں. مقصر ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہم گواہ دیتے ہیں، تاریخ گواہ دیتی ہے، انہوں نے کبھی اللہ کی راہ میں کوئی بھی قسم کی تقصیر نہیں کیا، لیکن ان کی معرفت اللہ کی ایسی ہے کہ وہ یہ عقیدت رکھتے ہیں، they believe that God is worth of more than what we are doing.
ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جتنی بھی وہ عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ مستحق ہے، یعنی ان لوگ اللہ کا حق برابر نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ ہم پوری طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے خدا کی ذات کے مطابق۔ خدا کی ذات ایبسولوٹ ہے، مطلق ہے، لا نہائی ہے، ہم محدود ہے۔ جتنا بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے پھر بھی اللہ کے سامنے ہم کچھ نہیں ہے، ہم محدود ہے۔ We are limited and God is vast and absolute in his self۔ خدا کی ذات ایبسولوٹ ہے، ہماری ذات محدود ہے۔ تو اس لیے انہیں جو ہے نا استغفار کی ریئل فیلنگ ہوتی ہے، خدا تو مجھے معاف کرنا، تو جس طرح عبادت کا حقدار ہے وہ عبادت میں نہیں کر پاتا۔ ہمیں پتہ ہے امیر المومنین تمہارے جیسی عبادت تو کوئی نہیں کرتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور تمام معصومین کی جو عبادتیں ہیں اس کے جیسی کوئی کائنات میں عبادت نہیں کر پا سکتا ہے۔ جتنی معرفت خدا، معرفت اللہ آپ کے پاس ہے اتنی جو معرفت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پر جو ہے ایک معرفت جس کے پاس ہوتی ہے وہ استغفار چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہوتا ہے جب ہمارے سب سے بیسٹ آف دا انٹلیکچوئلز معصومین علیہ الصلوۃ والسلام استغفار چھوڑتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ ان کی عقل احساس کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے لیے اگر 24 گھنٹے دن رات عبادت کرتے رہے ہر لمحے میں پھر بھی کم ہے۔ یہ فرشتے جن کے پاس نفس نہیں ہے 24 گھنٹے اور ان کے گھنٹوں ان کے دن جو ہوتے ہیں نا ہمارے دن سے بھی بڑے، دن رات یسبحون بحمد ربہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہمارے معصومین جو ہے ان کا استغفار حقیقی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہمارے یہاں جب زیادہ تر لوگ جب گناہ ہوتا ہے جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں گناہ کے ٹائم پہ ہی توبہ کرتے ہیں، ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سے گناہ ہو گیا تو وہ توبہ کرتا ہے، استغفر اللہ خدا میرے گناہ معاف کر دینا، میں توبہ کرتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ صحیح ہے، پرفیکٹ، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن جو ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ، اگر حد سے زیادہ ہو تو وہ بھی حرام ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جتنا ٹائم ویسٹ کیا جاتا ہے، لوگوں سے تھوڑا سا برتاؤ صحیح نہیں کیا جاتا ہے، وہ تو ان کی نظر میں جیسے گناہ نہیں ہے۔ واقعی میں گناہ نہیں ہے، اگر جب گناہ نہیں ہے تو پھر استغفار کائے کا۔ لیکن جو عرفاء ہے 12ویں امام کے انصار جو ہے وہ ایک ایک سیکنڈ کا خیال رکھتے ہیں، اگر ان کے پاس گناہ تو نہیں کرے گے، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس 1 سیکنڈ ضائع ہو جاتی ہے، 1 منٹ ضائع ہو جاتی ہے تو دل میں استغفار کا احساس آ جاتا ہے اور توبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اس سے بلند بھی ایک اور مرحلہ ہے۔ وہ کون سا مرحلہ؟ جو کہ ہمارے معصومین کہ ہر عبادت بھی کرتے ہیں لیکن انہیں احساس ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کر رہے ہیں، کافی نہیں ہے۔ یعنی ان لوگ یہ سمجھتے جو بھی عبادت کر رہے ہیں دنیا کی بہترین عبادت کر رہے ہیں، لیکن دل میں یہ ہے کہ کچھ نہیں ہے اللہ کی ذات کے سامنے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ عجب۔ ایک انسان جو ہے سال میں 1 دفعہ نماز شب پڑھ لے، جوشن کبیر کی دعا پڑھ لے کرے، وہ ایسا سمجھتا ہے کہ میں نے شیر مار لیا، اتنا بڑا شیر مار لیا، اور آج نماز شب ہوگی، آج جوشن کبیر۔ بابا تم کیا ہو؟ کچھ نہیں۔ یہ عجب تمہارا کام خراب کر دیتا ہے۔ جو روایتوں میں کہ جس کو عجب ہو جاتا ہے، جو whoever becomes impressed and mesmerized of his worship، self mesmerization، خود اپنی ذات کی وہ فخر کرنے لگ جاتا ہے کہ میری عبادت آج بہت ایسی تھی، اس کی عبادت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں یہ فرق ہے انصار امام حسین علیہ السلام، انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، یہ احساس نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپوزٹ ہے۔ جتنی بھی اچھی عبادت کر لیتے ہیں انہیں یہی ہوتا ہے کہ یہ خدا عبادت تو ہے لیکن تیری ذات کہاں اور میری ٹوٹی پھوٹی عبادت کہاں؟
سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ تو اگر ہمیں انصار بننا ہے امام 12ویں امام کے عجل اللہ تعالی، تو آہستہ آہستہ یہ عادت لانی پڑے گی کہ ہم ٹائم ویسٹ کریں، اس پہ استغفار ہوں۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے 12:30 بجے، مثال کے طور پر نماز جو ہے 12:35 کو پڑھتا ہے وہ عارف، اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ زیادہ تر لوگ کے لیے گناہ نہیں ہے، زیادہ تر لوگ کے لیے نماز فجر قضا ہونا، سوتے رہنا، وہ عادی ہو گیا ہے۔ لیکن جو انصار امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اگر 5 منٹ نماز لیٹ ہو جاتی ہے، جو کہ شریعتاً گناہ نہیں ہے، ان کی نظر میں گناہ ہے۔ خدا تو نے مجھے بلایا، تو نے کہا اذا مؤذن جو ہوتا ہے اللہ کی آواز ہوتی ہے مؤذن کے ذریعے، یعنی اللہ کا بلاوا ہوتا ہے۔ It's the call of God through the mouth of the مؤذن، the reciter of adhan۔ So اللہ تو نے مجھے دعوت دی، حی علی الصلاۃ، آؤ میرے ساتھ صلہ کرو، کنیکٹ کرو، بانڈ ود می، یعنی صلاح صلۃ الرحم، یعنی میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرو، میرے ساتھ بانڈ کرو، میرے ساتھ صلہ کرو، بات کرو، آؤ میں دعوت دیتا ہوں۔ حی علی الفلاح، میری دعوت جو ہے نا اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، فلاحی ہے، کامیابی اور فلاحی ہے۔ ہر کام کو چھوڑ دو، ہر چیز چھوڑ دو، جو بھی کام ہے، جو بھی عمل ہے، حی علی خیر العمل، میرے ساتھ آؤ، میری دعوت میں آؤ، میری دعوت قبول کرو، میرے ساتھ بیٹھو۔ اس سے بہترین کوئی بھی عمل نہیں ہے۔ تم جو بھی عمل چھوڑ دے گے میرے لیے، میں تمہارے لیے فائدے کروں گا تمہاری زندگی میں اور آخرت میں۔ لیکن تم اس سے جاؤ گے نہیں، میرا نقصان ہو جائے گا، مالی نقصان ہو جائے گا، تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا؟ میں دوں گا خیر، کریم تو ہوں میں، لیکن وہ کرم نہیں کروں گا جو سب چیز چھوڑ کر میرے پاس آ جاتا ہے، میرے لیے آ جاتا ہے، میرا عاشق ہے، میرے سے گفتگو کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی اگر گناہ نہیں بھی کرتا ہے، امام زین العابدین علیہ السلام مناجات میں یہ الفاظ ہے، استغفرک، میں تیرے سے استغفار کرتا ہوں، لکل لذت، یعنی ہر لذت جس میں تو نہیں ہے، جس میں تیرا ذکر نہیں ہے، وہ اس کے لیے میں استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حرام نہیں ہے، آپ اچھی مرغی کھا رہے، چکن ٹکا کھا رہے، نہاری کھا رہے، شہاری کھا رہے، جو بھی کھا رہے آپ سمجھ گئے نا، آپ مزے کر رہے ہیں۔ وہ مزے جو ہے اگر امام زین العابدین علیہ السلام اگر اس میں اللہ کو نہیں یاد کرے نا، وہ امام کے لیے گناہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ گناہ نہیں ہے، وہ امام کے لیے، امام چاہتے کہ ہر لذت میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا شکر ہو۔ کیوں؟ اگر اللہ نہیں ہوتا تو اس کو یہ لذت کرنے کا موقع کبھی نہیں ملتا۔ یہ اگر لذت آ رہی ہے کھانے میں، شہوت میں، ہر قسم کی لذت، ایوری ٹائپ آف انٹرٹینمنٹ، there is God in it, there should be God in it، یعنی اللہ کا ہونا لازم ہے امام کے نظر میں۔ ہمارے انصار امام علیہ الصلوۃ والسلام کے نظر میں اس طریقے سے ان کی تربیت اور ان کی کیفیت ہے کہ جو بھی چیز کرتے ہیں اللہ حاضر ہے۔ کیوں؟ ان کا پردہ جو ہے شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ، تو وہ دیکھ رہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، تو ہر اچھی چیز میں کرتا ہوں، اس میں اللہ کو میں یاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہے استغفار کا مطلب۔ تو انصاران امام حسین بننا ہے، ہمارا استغفار کا لیول جو، ایک تو کچھ لوگ ہیں جن کے پاس استغفار ہے ہی نہیں، گناہ لاپرواہی سے کرتے، ان کو تو دوسری سائڈ پہ چھوڑ کے ان کے لیے دعا کرو۔ لیکن جو اچھے لوگ ہیں جب گناہ کرتے تب استغفار کرتے، ان کو تھوڑا سا ہائی لیول پہ آنا ہے کہ جب بھی ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی جو کہ گناہ نہیں ہے، سوشل میڈیا میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، نماز لیٹ ہوتی ہے، تو وہ لیول پہ آنا ہے، اس کا بھی استغفار کرنا ہے۔ پھر اس کے ہائی لیول پہ جانا ہے کہ ہر لذت کے اوپر، ہر خواہشات کے اوپر، ہر شہوت کے اوپر استغفار کرنا ہے۔ پھر اس کے اوپر کا جو لیول ہے وہ جب آ گیا تو آپ انصار امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں سے شمار ہو گئے۔ وہ کون سا ہے کہ جتنی بھی آپ عبادت کریں گے، آپ کے دل میں احساس ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس ذات کا، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کا جو حق ہے وہ میں صحیح ادا نہیں کر پا رہا ہوں۔ جس طرح آپ
اپنے عزیز کے گھر پہ کھانے جاتے ہیں اور اتنا سفرہ لمبا چوڑا رکھتا ہے، پھر بھی وہ احساس کرتا ہے کہ آپ کا حق یہ سفرے سے زیادہ ہے. تو یہ ہے عارف کا استغفار. اسی لیے استغفار کی حالت میں ہونا، جب بھی ہمارے معصومین کہتے کہ نماز کے اندر استغفار کرو، نماز کے بعد استغفار کرو، یہ استغفار ایسا نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ آپ کا احساس نہیں ہے کہ گناہ نہیں کیا، پھر کیوں استغفار کرو، چلو معصوم نے کہا کہ نہیں، وہ لیول پہ لائے استغفار کا. آپ نے 24 گھنٹے میں ٹائم تو ویسٹ کیا ہوگا. ہم کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں اور میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں. جو لوگ نماز قضا کرتے ہیں اس کو بھی استغفار، اس کو تو پہلی درجے پہ استغفار کرنا ہے. جو نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں اس کو استغفار کرنا ہے کہ نماز خشوع میں ہوئی یا نہیں ہوئی، اور اگر خشوع میں ہو گئی تو کیا اللہ کے ذات کی مناسبت تھی یا نہیں تھی. یعنی استغفار کبھی بھی قطع نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو توبہ ہے، استغفار ہے، یہ ایک معرفت کی نشانی ہے. اور انصار امام حسین اگر گنہگار بھی ہوتے تھے تو جب بھی ان کے دل میں یہ احساس ہوتا تھا فوراً سے توبہ کر لیتے تھے اور سچی توبہ کر لیتے تھے. اور یہ انصار امام کی. تو اگر ہم میں سے کوئی گناہگار ہے، فکر نہیں کرنا، حر جو ہے وہ گناہگار تھا. جو ایک امام معصوم کا قافلہ روکتا ہے، اس کو اس طرف توجہ کرتا ہے جہاں پر جو ہے ان کی شہادت ہو جائے اور ان کا وہ ہو جائے. حالانکہ حر کو اتنا علم نہیں تھا، لیکن پھر بھی امام معصوم کو روکنا ایک توہین ہوتی ہے. یعنی امام معصوم کو روکنا توہین ہوتی ہے. یعنی آپ لیول دیکھیں حر کی معرفت کا. ایک ایسا لمحہ ہے جو اس کے پاس معرفت امام نہیں ہے، اور دوسرا ایسا لمحہ آ جاتا ہے 100% 100% معرفت امام آ جاتی ہے. فرق دیکھیں آپ، 180. یعنی حر جو ہے نا امید دلاتا ہے ہم سب کو کہ اگر ہمارے پاس گناہ ہے، ہمارے پاس حر کا دروازہ کھلا ہے. امام حسین علیہ السلام کے پاس ہم حر کے دروازے سے آ سکتے ہیں. 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس حر کے دروازے سے آ سکتے ہیں. وہ دروازہ کھلا ہے. جب تک عزاداری قائم ہے حر کا دروازہ کھلا ہے. تو حر کا دروازہ ایسا ہے، دیکھیں کہ امام معصوم علیہ السلام حر کا دروازہ ایسا ہے کہ جیسے امام معصوم علیہ السلام خود اس کے بدن پر آ کر اس کو دلاسا دیتے، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. حر جو ہے اس کی کرامت دیکھے، جب اس کے سر سے خون نکل رہا تھا شہادت کے بعد تو امام علیہ السلام نے اپنا رومال رکھ دیا تھا. کچھ سالوں بعد قبر جو حر کی اس میں پانی آ گیا تو بادشاہ وقت نے کہا کہ قبر کو کھودو. تو قبر کھودا اور پانی قبر کو لاشے کو دوسری جگہ منتقل کیا. جب لاشے کو منتقل کیا وہ بادشاہ وقت نے کیا کہا، یہ تو امام حسین علیہ السلام کا رومال ہے جو ہم روایتوں میں سنتے ہوئے ہیں. اس نے وہ رومال لے لیا اور اس کے جگہ دوسرا کپڑا ڈال دیا. وہ حر کا جو سر جو خون جاری ہوتا تھا جو امام کے رومال کی وجہ سے بند تھا وہ خون جاری ہونے لگ گیا. دوسرے رومال لائے، تیسرے، جتنے بھی لائے، کچھ فائدہ نہیں تھا. تو بادشاہ وقت کو پتا چل گیا کہ یہ رومال جو ہے ایک کرامت ہے حر جیسے انسان کی، جس نے کاروان امام حسین علیہ السلام روکا تھا. اس کی توبہ ایسی قبول ہوئے کہ اس کو امام نے ایک انعام دیا کہ قیامت کے روز وہ فخر کے ساتھ انعام دکھا سکے. یہ ہے حر کا. اور حر کی کرامت میں ہے کہ جو حر العاملی ہے، صاحب وسائل الشیعہ، جو کتاب ہمارے مراجع استعمال کرتے ہیں، وہ حر کے نسلوں میں سے ہے. جو لبنانی عالم تھے حر العاملی حر کی نسل میں سے ہے، جنہوں نے پوری 20 جلد ساری حدیثوں کو، کتب الاربعہ، دوسری حدیثوں کو جمع کیا ہے، الوسائل الشیعہ. تو یہ حر کی مکانت ایسی بلند ہو گئی، یعنی کوئی سوچ نہیں سکتا ہے. اس نے امام حسین کا قافلہ روکا. امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک کہ پانی پلایا جب قافلہ روکا، اور یہاں تک کہ ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلایا.
اب مہمان نوازی امام حسین علیہ السلام کی عجیب تھی، اور امام کو پتہ ہے کہ اس کے روکنے کی وجہ سے ہم کربلا کی طرف پہنچ جائیں گے اور شہادت کا مقام وہاں پر ہوگا، پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے اس پر کرم کیا، یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آتا ہے، حر کے دل میں امام کی معرفت جاگ اٹھی۔ ہاں عزادارو، جس کے بھی دل میں امام حسین ہے، جس کے بھی دل میں امام حسین ہے، اس کے دل میں حر ہوتا ہے، تو کبھی بھی کوئی امام حسین کے چاہنے والے کو نیچے نہیں سمجھنا، کبھی اس کا حر جاگ اٹھے آپ کو نہیں پتا۔ بہت سے لوگ جو ہے کچھ ایسے عزاداروں کی جو ہے توہین کرتے، ویسے عزاداروں کی توہین کرتے، کچھ لوگ بولتے مقصر ہے، کچھ لوگ بولتے ایسی چیزیں نہیں کرے۔ یہ انصار امام حسین علیہ السلام، انصار امام مہدی کی شناخت کیریکٹر میں سے نہیں ہے، کیونکہ جب یہ حسین کو چاہتا ہے، تمہیں نہیں پتا کب حر اس کا جاگ اٹھے گا دل سے، اور کب سچی توبہ کر لے گا، اور کبھی تمہارے سے بہتر بن سکتا ہے۔ تو ہر انسان کے دل میں حر ہوتا ہے، حر کی توبہ دیکھے امام حسین علیہ السلام کی معرفت جاگ اٹھی ان کے دل میں، اور تو طے کر لیا بس مجھے جو ہے امام حسین علیہ السلام کے سامنے جا کر توبہ کرنی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آنکھ پر پٹی بندھوایا اور اپنے بیٹے بھائی اور خادم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف رخ کیا۔ جب امام حسین کے خیمے کی طرف قریب آیا، کہا جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہے، اور پوچھتا ہے یہ کیا آواز ہے؟ کہا یہ بچے کہتے ہیں العطش العطش۔ حر کے دل میں دکھ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارا قافلہ یہاں پر پہنچ گیا امام حسین کا، اور یہاں پر بچے پیاسے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں، ان کو پانی نہیں ملا۔ حر آتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگتے ہیں، انت الحر فی الدنیا وانت الحر فی الآخرہ، تم حر ہو، دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو۔ اور امام اس کے چہرے سے خون جو تھا اس کو صاف کیے، اور اپنا جو رومال تھا حر کے سر پہ باندھ لیا۔ عزادارو، جبھی حر کا دل دکھا، اس کا بھائی شہید ہوا، امام ساتھ میں تھے۔ جب اس کا کڑیل جوان بیٹا شہید ہوا، امام ساتھ دیے، دلاسا دیے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا کڑیل جوان میدان جنگ میں گرا، جب ابا عبداللہ الحسین نے کہا علی الدنیا من بعدک العفا، اب اس دنیا میں کچھ نہیں، مزہ رہ گیا تمہارے بغیر، و اماما و مصیبتا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔